کن اور چٹیل میدان ہے زمین, ٹھیک ہے, نئی زمین آ رہی ہے, نئی چیزیں ہو رہی ہیں, تو should always give preference to the حکم of Allah, قرآن and حدیث. اس میں آپ غور کریں قرآن میں اللہ تعالیٰ نا بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, آپ دیکھ نوٹ کریں اللہ تعالیٰ عقل کہتے ہیں عقل نہیں رکھتے, اور ہماری ڈیفینیشن آف عقل مند لوگ کون ہیں اور اللہ تعالیٰ کن کو عقل مند کہہ رہے ہیں. اگر ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر لیں ایگزیکٹلی, مطلب عقل مند اللہ تعالیٰ کی نظر میں, قرآن کی نظر اس میں جو ہے نا وہ شخص ہے جو اس کا سارا فوکس جو ہے نا, مطلب ایک ویسے ایگزامپل ہے, ہمارے یہاں پہ کوئی کاروبار یا کوئی عقل مند وہ بندہ ہوگا نا جو کہ اس کے پاس آپشن دی جائے, یار یہ بزنس ہے اور یہ بزنس ہے, دونوں میں ایک جتنا ٹائم لگے گا, اس میں نا زیادہ کمائی ہے, ہم یہ کہیں گے یار یہ والا کر لو, یہ عقل مند آدمی یہ چوز کرے گا. صحیح بات. ہم نے دنیا میں کتنا ٹائم گزارنا ہے اور آخرت میں کتنا ٹائم گزارنا ہے, اب چوز کرنے عقل مند کون ہے جو اس کاروبار میں انویسٹ کرے گا یا اس میں کرے گا, یہ ہے اتنا سا ورسز نیور اینڈنگ. اب ڈیسائیڈ کر لیں بھی ہم نے کہاں انویسٹ کرنا ہے. ہو از دا عقل مند, جو ہم لوگ سائنس والے یہ سارے عقل مند ہوئے یہاں پہ جو بڑا بڑا کاروبار بنا رہے ہیں, بڑا اسمارٹ آدمی ہے جی, پڑھ لکھ گیا, یہ کر لیا, اس کو بھول گیا ہوا ہے بالکل. یہ ایکچولی یہ بندہ بیوقوف ہے. آخرت کو لی حیاتی کی جو بات یہ یہی تو ہے, یہ والی حیات یا تو ہوتا نا کہ 1000 2000 50,000 سال کا ہوتا تو سمجھ آتی یار, کچھ بھی نہیں ہے نا, کچھ بھی نہیں, پھر بھی 70 سال یار, 60 70 سال, مطلب اٹس نتھنگ واللہ. اگر not even close to the actual day of قیامت. یس شیخ, وہ تو دور قبر تک بھی نہیں ہے. 60 سال versus 50,000 years. someone who died 100 years ago یا 200 years ago پہلے, وہ اس وقت قبر میں اس کا زیادہ ٹائم ہو چکا ہے جتنی اس کی زندگی تھی probably. he has already spent more time in قبر than the actual life. سب کے ساتھ ایسے ہی ہے. ہم اس کو نا بالکل, میں تو کہتا ہوں بیوقوفوں کی طرح نا اس کو بہت سیریسلی لیتے ہیں اس دنیا کو اور اس کی معاملات کو, جو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا نا کہ when you see death closely نا, another thing that جو آپ کو ہٹ کرتی ہے نا, وہ اس دنیا سے نا ایک تھوڑا سا پیچھے ہٹتے ہیں. اینڈ یو مٹیریل چیزوں سے, دنیا کی آرام و آسائشوں سے, مال سے, مٹیریل چیزوں سے نا آپ کا دل عجیب اٹھنا شروع ہو جاتا ہے. اینڈ you're very like content with whatever you have نا, already ہمارے پاس زیادہ ہے, I think مطلب we have too much for what we actually need. تو آپ کا نا دل ہوتا ہے یار why I don't need this stuff, مطلب اتنی چیزوں کی مجھے ضرورت ہے ہی نہیں, جو اصل پریپریشن ہم نے آخرت کی کرنی اس کے لیے مجھے what do I need. اتنا کچھ ہم نے جمع کر کے رکھا ہمیں چاہیے, میں تو بھی چلے جانا, یہ چیز بھی میں تو چلے نکل جانا. this is what I've just seen نا, میرے فادر نے مطلب جو کچھ بھی انہوں نے, he didn't take anything with him نا, کچھ بھی نہیں لے کے جا سکتے. ہم گھر, گاڑیاں, چیزیں, کپڑے, جوتے, سب کچھ ادھر رہ جائے گا. somebody else will take that last cloth جو آپ نے پہنا ہوگا, وہ بھی آپ کے اوپر سے اور اتارے گا. یہ الیگزینڈر بھی کہتے ہیں میرے ہاتھ جو ہے نا قبر سے نکال دینا تاکہ پتہ چلے کہ آدھی دنیا کا بادشاہ بھی نا کچھ نہیں لے کے جا رہا. سو دس, یہ جو دنیا نا بڑی دھوکے باز ہے. یہ جو آپ نے ذکر کیا نا, جب قیامت کے دن اگر لوگ بغیر کپڑوں کے اٹھائے جائیں گے, تو جب آپ ذکر کر رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ all of those people who we envy, ٹھیک ہے, who we look up to, our role models, چاہے وہ جس مرضی اسٹیٹس سے بلانگ کرتے ہیں, بڑے بڑے CEOs ہو گئے, پولیٹیشینس ہو گئے, یہ سارے وہاں ہوں گے, سارے ننگے ہوں گے, سارے ننگے ہوں گے. اللہ. اور یہ وہ دن ہے خافضۃ اور رافعہ, ذلیل کرنے والا اور اٹھانے والا. خافضہ گرا دینے والا. اس دنیا میں نا اللہ تعالیٰ نے تفریق نہیں کی, گناہگار بھی عیشی میں ہے, نیک بھی جس حالت میں, کٹے کٹے ایک کلاس میں بیٹھے ہوں گے, ایک کرسی بیٹھے ہوں گے. اکثر تو گناہگار اوپر بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن وہ جو دن ہوگا نا, وہ دن گناہگاروں کو نا خافضہ ان کے لیے ہے, اور رافعہ ہے ان کے لیے, اٹھا دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ اس دن سارے ہوں گے, کچھ بھی نہیں ہوگا ان کے پاس, لیکن سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو نا کپڑے پہنائیں گے. حدیث میں تو سب سے پہلے کس کو پہنائیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام. کیوں؟ کیونکہ ان کے دین کے لیے ان کے کپڑے اتارے گئے تھے اور ان کو برہنہ کر کے کیٹاپلٹ میں ڈالا گیا تھا اور آگ میں پھینکا گیا تھا. تو جو شخص دین کے لیے قربانیاں دے گا نا, اللہ تعالیٰ اس کو عزت بخشیں گے قیامت کے دن. تو پھر اللہ علیہ وسلم اور ڈیفینیٹلی وہ سارا, اور اس دن نا پھر جو خافض تو رافع ہے نا, کیٹیگریز بن جائیں گی. وہ جو حدیث میں سورہ زلزلہ میں آتا ہے نا کہ وہ نا کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے. یوم یصدر الناس اشتاتا واشتاتا, لیروا اعمالهم. اشتاتا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ VIP کلاس, بزنس کلاس, اصل کلاس وہ ہے نا, اصل کلاس وہ ہے, اکنامی کلاس کون سے ہیں, اور بالکل ریجیکٹڈ کون لوگ ہیں. یہ پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی یہ والی کلاس, یہ اعمال سے خریدی جا سکتی. اور وہ جو دن نا, وہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا سبحان اللہ اس دن بہت غصے میں ہوں گے. اور سورج کا قریب آنا, آپ وہ سیکوینس بتا رہے تھے, آگے بتائیں. یہ سوچا دیکھیں, ایون جس طرح کہنا کہ برہنہ سب ہوں گے, لیکن دیکھیں انبیاء کو بھی مطلب ایک اختیار ہے کہ ایوری بڈی
تو بندہ 2 منٹ کے لیے اپنا ذرا سوچ لے کہ میں مطلب کیا ہے میری ویلیو جو میں اپنی یہاں پہ بڑی ویلیو سمجھتا ہوں. اصل میں اینڈ میں کچھ بھی نہیں ہونا, میری کوئی ویلیو نہیں. میرے سے اتنے بڑے بڑے نیکوکار لوگ ہیں, وہ بھی وہاں پہ اس دن پریشان ہوں گے. مطلب وہ آتا ہے جو جس بچے کا would turn his hair would turn grey. ایک بچے کی کیا پریشانی ہے, اس نے کتنے گناہ گار, اس کے کتنے گناہ ہوں گے اس کی, بیکاز آف دیٹ سین آن دیٹ ڈے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہیں گے نا آدم اپنی اولاد سے نا جہنم کا حصہ نکال دو. اچھا یہ بعد میں آئے گا جب آدم سے یا اللہ تو جانتا ہے کتنا, کہیں گے 999 جہنم کے لیے نکال دو اور 1 جنت میں جائے گا. ہر 1000 میں سے 999 جہنم اور 1 جنت کے لیے. وہ ٹائم ہوگا ایگزیکٹلی یوم یجعل الولدان شیبا, تو دن بچے بھی جو ہے نا ان کے سر کے بال گرے ہو جائیں گے کہ یار اب اتنا برے حال. کتنی زبردست آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی جو ہے اس آیت کا پہلا حصہ کیا ہے, وَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ. یعنی اب دیکھیں نا تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے, بچنا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ, تم کیسے بچو گے اس دن. يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. اب بچہ جو ہے اس نے معصیت کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا. اندازہ تو کریں کتنے معصوم ہوتے ہیں بچے. اب معصوم بچے کا حال یہ ہے, his hair would turn grey. اللہ اکبر. وہ جو مطلب واللہ اگر ہمیں صحیح بات میں نا ریئلائز ہو جائے نا کہ وہ دن آنے والا ہے, اور شاید آج رات کو آ جائے میرے لیے یا کل رات, کیونکہ موت ہے نا, موت تو کب بھی آ سکتی. میں یہاں سے گھر جاؤں, میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے والیاذ باللہ, تو میری ختم, میری لائف میں جو بھی پریشانیاں تھی ختم. اب یہ کہ میں نے اعمال کتنے سمیٹے, وہی کام آئیں گے. انہی کی وجہ سے یا تو کیا ہوگا, سفید چہرے کے فرشتے, یا کیا ہوگا الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم, چپیڑیں پڑی ہوں گی لوگوں کو. یہ جو بڑے بڑے دنیا میں جو جن کو ویٹرز آ کے سرو کرتے تھے اور سارا, اگر وہ نیک اعمال نہیں ہے نا آپ کے, پھر آتے ہی نا فرشتے ماریں گے. اور فرشتوں کو مارنا کیسے ہم امیجن نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ فٹ پاتھ پہ سوتے تھے, آپ کے پاس کمبل نہیں تھا, لیکن نماز 5 وقت کی پڑھتے تھے, آپ کا پڑوسی آپ سے خوش تھا, ماں سے راہ سے راضی تھی, آپ سے جھوٹ نہیں بولتے تھے, ملائکہ آئیں گے فوراً سے جنت کا لباس پہنیں گے. مطلب کتنے ملین ڈالرز آپ خرچ کریں, وہ گوچی کا نہیں ہے, وہ آرمانی نہیں ہے, وہ جنت کا لباس ہے. اور جنت کی خوشبو حنوت من حنوت الجنہ وکفن من اکفان الجنہ. اور وہ جو اسی خوشبو اتنی ہوگی کہ پوری کائنات میں پھیل جائے گی. ملائکہ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی روح کہ کوئی نیک آیا ہے, اور گیدر ہو جائیں گے اس کے آنے کے لیے. اور پھر وہ جو دن ہے نا, تو وہ جو ہے نا کہ وجاء کل نفس معها سائق و شہید, ہر انسان جو قبر سے نکلے گا نا دوڑ لگائے گا, اور جو واپس موڑنا چاہے گا 2 فرشتے ہوں گے اس کے پاس, سائق اور شہید. سائق وہ جو یعنی وپ کے ساتھ نا ڈرائیور, سیدھا ادھر اللہ کے سامنے نکلو یہاں سے. اور شہید جس کے ہاتھ میں کتاب ہوگی اس بندے کی کہ یہ بندہ نیک تھا یا بدتر تھا. اور وہ پھر وہاں جو ہے نا پھر جو ہے نا لڑائیاں ہوں گی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا تھا, اور تو بھی یہاں پہ, میرے بچے دور ہو جاؤ, میری گرل فرینڈ تجھ سے میں بڑا پیار کرتا, تیری وجہ سے میں جا رہا ہوں. اور شیطان کیا کہے گا, وہ تو خیر بعد میں آتا ہے, وَإِذَا قُضِيَ الْأَمْرُ, جب معاملہ ہو جائے گا نا تو شیطان کہے گا کہ ان وعد اللہ حق. توبہ یار, ان اللہ, دیکھیں نا لما قضی الامر, دیکھیں ہم اندازہ کریں کہ حساب کتاب ختم ہو گیا. اور اللہ نے بتا دی ہمیں قرآن میں اس دنیا میں while we are alive کہ شیطان اس دن بھی یہ کہے گا دیکھ لو, یہ کہہ کے دیکھ لو. اور تم کہہ رہے ہو کہ شیطان تجھے میں نے فالو کیا, تو کہتا تھا مجھے, تو کہتا تھا, وہ کہے گا کہ بات سنو, ان اللہ وعدکم وعد الحق, سبحان کہ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ تھا. سچا وعدہ, ووعدتکم, اور میں نے بھی وعدہ کیا تھا, فاخلفتم, میں نے جھوٹ بول دیا. وما, یعنی فاخلفتکم, وہ کہتے ہیں نا کہ وما, اب دیکھیں نا سبحان اللہ, شیطان کہے گا. آج ہم کیا کہتے ہیں جی, کوئی بھی غلط کام ہو جائے نا, شیطان نے یار کہہ دی, شیطان میرے پہ کہا دی, دیکھو شیطان کی غلطی ہے, شیطان کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. شیطان کہے گا وما کان علی علیکم من سلطان. اب ہلکی اگر ہمیں تھوڑی سی بھی عربی گرامر آتی ہو نا, اللہ تعالیٰ نے من کا اس میں اضافہ کیا ہے کہ یعنی سلطانن بھی ہو سکتا تھا کہ میرے پاس تو کوئی بھی وہ تھا ہی نہیں, ایکسٹرا پاور, زیادہ طاقت تھی, ہمارے اوپر پاور نہیں تھی کوئی. اس آیت کا مطلب کچھ یوں ہے, رف ٹرانسلیشن, کہ میرے پاس تو کسی قسم کی پاور نہیں تھی تمہیں جو ہے ڈائیورٹ کرنے کے لیے, انگلی سے پکڑ کے ہلکا سے لے جاؤں, یہ بھی نہیں تھی. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی, صرف میں نے تمہارے وصفے سے کیے تمہارے کان میں. آج یار پارٹی کرو, مانا تو تم نے تھا, تم نے ہاں میں ہاں, I only invited you. مطلب میں نے کہا تھا کہ یار باسن پارٹی کر, بس شراب پی لے, لڑکی کو پھنسا لے, تم نے قبول کیا, ہاں ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں. اور کہے گا کہ فلا تلومونی, آج
फला तलूमुनी मुझे ना वलूमू करो अनफुसकुम यार। मुझे आज मुझे मलामत ना करो, आज अपने आप को मलामत करो, तुम ही थे असल गंदे इंसान, बुरे इंसान थे, मैं तो तुमने सिर्फ दावत दी थी मैंने तुम्हें। और फिर लोग कहेंगे या लैतनी तखस्तु मा रसूल सबीला। ब्रो मैं सोच रहा हूँ, देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूँ, जैसे ब्रदर ने कहा है कि देखिए फॉर एग्जांपल जिंदगी के किसी को कुछ नहीं पता, आयत में अल्लाह फरमाते हैं कि यौम तरल मुजरिमीना, कि जब उनको किताब दी जाएगी ना, मुशफिकीना मिम्मा फी, ठीक है, उनको जब किताब उनके सामने रख दी जाएगी ना, तो वो उससे ना डर रहे होंगे मुजरिमीन कि ये हमारा नामा माल है और इसमें क्या होगा, और कहें कालू या वैलतना माली हादल किताब, और कहेंगे हाय कम बख्ती, ये कैसी किताब है, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, कि अब मैं अपने आप को, मैं किसी की बात नहीं करता हूँ, वल्लाही ये हर एक एक बंदे की कहानी है, कोई इससे इस्तिस्ना नहीं है। वो कहेगा कि ये कैसी किताब है, मैं जब अपने आप को देखता हूँ कि वो किताब जब खोलेगा ना कोई छोटी ना बड़ी कोई ऐसा अमल नहीं होगा, लेकिन उसमें अहसाहा यानी इतना जबरदस्त लिखा होगा कि माइन्यूट डिटेल कि वो खुद परेशान हो जाएगा। यानी सिर्फ उसमें अमाल नहीं लिखे होंगे, आपका स्लाइट एक्शन भी लिखा होगा Slight कि action। you're walking, और आपकी you're आंखों raising की hand, एग्जैक्ट इस हद Detail तक में। चीज लिखी यानी होगी। आपने ऐसे बैठे हुए ना, आपने ऐसी लड़की को देखा ना, ऐसे करके बस क्या क्या मतलब लिखा होगा कि तुमने उस दिन उस टाइम पे उस लड़की तरह। को देखा था और तुम्हारी नीयत ठीक नहीं थी। वाह यानी फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन, ज़रा इज एटम्स वेट। तुम्हें जो हल्के से दिल में ख्याल आया था ना कि यार ये भी, और जो तुमने अमल किया था, जो तुमने उसको कहा था कि इशारा किया था कि इसको देख क्या कह Check रहा out है, this girl। हाँ, या कोई भी इशारा किया, नजर आ जाएगा तुम्हें। यही ना यौम तुबल सराइर, उस दिन राज फाश हो जाएंगे। यही वो टाइम होगा ना जब सब जमा है, तो वहाँ पे ये रिग्रेट भी होगा ना कि काश मैंने उसको दोस्त बनाया होता, या ये आगे की बात है, काश, हाँ, वो जो फुलानन खलीला वाली। बल्कि ये उसी टाइम की ये उस बात time की बात है है। जब लोग आएंगे ना, आपस में लड़ झगड़ रहे होंगे ना। अच्छा, ये वो टाइम है जिसमें 50,000 साल है, इस 50,000 के साल के बाद ये सारा टाइम है ऑफ रिग्रेट्स रिग्रेट्स एंड लड़ाई, फाइटिंग एंड सारा ये अजाब वाला भी टाइम है बेसिकली। उस दिन ना डिफरेंट लोग होंगे ना, हाँ, कुछ लोग होंगे नूर के मेंबरों पे बैठे होंगे, अभी अच्छा, हिसाब in the शुरू same नहीं state, हुआ, ठीक है। अभी हिसाब शुरू नहीं हुआ। अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा कह रहे हैं यार अब ये कौन, हाँ, ये कौन है, हम इधर वो उधर नूर के मेंबरों पे। हाँ। अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत किया करते थे। अल्लाह अकबर। कुछ लोग होंगे जो अपने मुंह के बल खड़े होंगे, यानी दे विल नॉट बी एबल टू स्टैंड ऑन देयर फीट। वकील यौम नंसाकुम कमा नसीतुम लिका यौमिकुम हादा, आज हम तुम्हें भूल जाएंगे जिससे तुम इस दुनिया की मुलाकात को यानी भूले थोड़ी थे। थोड़ी हर बंदा उस स्टेट में होगा जिस तरह के उसके अमाल हो उस दिन। शेख एग्जैक्टली उस स्टेट में, यानी कुछ लोग चूंटी के साइज के बराबर भी होंगे। लोग क्योंकि रश होगा, आदम से लेके आखिर इंसान तक लोग भाग दौड़े होंगे। अच्छा, भाग दौड़ क्यों रहे होंगे? सूरज आपके 1 मील पे खड़ा हुआ है यार। हदीस में क्या आता है कि लोग अपने अमाल के बकदर अपने पसीनों में होंगे, कुछ टखनों के बराबर, कुछ घुटनों के बराबर, कुछ वेस्ट के, कुछ कंधों के, और कुछ उसमें गोते खा रहे होंगे। लेकिन सब आतुन युज़िल्लुहुमुल्लाह यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। 7 कैटेगरी के लोग हैं जो कि अर्श के साए के नीचे होंगे, ये वीआईपी लोग हैं। इनके बारे में कभी ना हमें डिस्कशन, मैंने आई गेव अ होल लेक्चर ऑन दिस टॉपिक। मान लो जो यार,